کہانی کھلے ہی نہ کوئی بندہ پوچھے، اس وجہ سے مولوی محلے داروں کو دہانے لگاتا ہے کہ جاؤ 10 محرم سارا دن قبرستان میں گزارو، ورنہ اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ رسول کے بیٹوں کے اوپر تو گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ مولا آپ کا قصہ قبول فرمائے۔ کیا تو دیتے ہیں کہ میں ایسا مسائل پڑھ کے جاؤں کہ یادگار قصہ ہو جائے؟ آپ کی ہائے کے صدقے میں سارے بھائی تیار ہیں؟ یہ کیا نشان کھڑا ہے؟ علم عباس ہے، اسی پہ پڑھتے ہیں 2 جملے۔ آپ نے ہائے کہنا ہے، میں جملہ کہتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں کل شہید کتنے ہوئے؟ صدقے کیسا کمال کا مجمع، 72۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہائے تو سا کر رہی ہیں، سمجھ کے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم 72 شہداء میں اظہر شاہ جی سب سے بڑا قد بھی عباس کا ہے، سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی ہے۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، سارے تیار ہیں جی؟ جو بھائی کھڑے ہیں وہ بھی ہائے میں شامل ہو جائیں۔ میں بسم اللہ۔ جو سنی بھائی ہیں، محمد کے گھرانے کو رونا ثواب ہے، جو شیعہ ہے ان کے نزدیک ماتم کرنا ثواب ہے۔ بسم اللہ کرا، ہر طرف سے ہائے کی آواز بلند ہونی چاہیے، پتہ چلے یہاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ 72 شہیدوں میں سب سے بڑا قد بھی غازی کا ہے اور سب سے چھوٹی قبر بھی غازی کی ہے۔ چوڑی چکلنا تے کبھی ہائے نہ پڑے آجے، غازی کے علم کی قسم، اصغر کی قبر بڑی ہے، غازی کی قبر چھوٹی ہے۔ میں بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ۔ میں بتاتا ہوں بھائی، میں بتاتا ہوں ننگل مرزا والوں، سب سے زیادہ کربلا میں جسے مارا گیا ہے وہ ام البنین کا بیٹا عباس ہے۔ میں اشارہ کروں گا، آپ نے ہائے کہنا ہے، کتاب مانگیں گے کتاب دوں گا، عربی روایت مانگیں گے وہ دوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہائے کرنا تو سا میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے جب غازی زین سے گرا ہے نا، بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، یہ اوپر سے ایسے مارتے رہے جیسے کسائی قیمہ بنائے تو گوشت ہوتا ہے۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، ہائے کر کے بھائی میرے جو قریب بیٹھے ہیں ہائے کر کے بیٹھے مولا تو جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ، ہر بندہ ہائے کر کے روئے جی۔ جناب سیدہ آپ کا قرصہ قبول کرے، کوئی آج بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں روؤں گا تو میرا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم رونے کی قیمت پوچھنے تو سکینہ سے پوچھ، جو ہائے بابا کہتی تھی شمر اسے تماچے مارتا تھا۔ جو کھڑے ہیں سید ہیں، امتی شیعہ یا سنی، سارے بھائی مصطفیٰ کے لٹے ہوئے گھرانے پہ دو 3 مرتبہ ہائے ضرور کہیں، اتنا مارا گیا ہے۔ اور دشمن کو بھی پتا تھا کہ یہ عباس کوئی عام نہیں ہے، بہنوں کا مان بھی یہی ہے۔ میں بسم اللہ، اور حسین کی جان بھی یہی ہے۔ بابا اظہر شاہ جی اور صاحب قبلہ، بابا جی لکھا ہے جب عباس زین سے گرا ہے نا تو ایک شامی سپاہی کہتا ہے، یہ توڑا جملہ دل کے بجنا ہے، شامی کہتا ہے ہٹو مجھے راستہ دو، مجھے کوفہ جانے دو۔ کہا کیوں، کیا کرے گا؟ کہتا میں جا کے ابن زیاد سے کہتا ہوں مبارک ہو حسین مارا گیا۔ وہ کہتے ہیں 18 جیٹ ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی نے تیرا دماغ خراب کر دیا۔ وہ بیوقوف آدمی، یہ جو گھوڑے سے گرا ہے نا حسین نہیں غازی گرا ہے۔ کہتا بیوقوف میں نہیں، بیوقوف تم ہو، عباس گرا سمجھو حسین مارا گیا۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ غازی چیز صدقے جاوا، دشمن بھی جانتا جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ، دشمن بھی جانتا تھا۔ اچھا اب میں آپ کو ایک تاریخی جملہ سناؤں، سارے ہائے رال کے کرا جی۔ یہ ہے علم، علم والے کو کہتے ہیں علمدار۔ آپ کو پتا ہے سید خاندان میں، بابا نجف شاہ جی، سید خاندان میں نقوی صاحب شمسی صاحب 4 علمدار گزرے ہیں۔ کنے جی؟ حضرت حمزہ، جناب جعفر طیار، علی حیدر کرام اور مولا عباس۔ آپ علمدار کسے کہتے ہیں؟ میں کسا لگا تو سارے ہائی کرتے ہیں۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا علمدار 4 تھے، آپ سارے سید غازی کو علمدار کیوں کہتے ہیں؟ دل کرنے میں پسرور دی پنجابی زبان جملہ تھا، امام نے منہ پہ ماتم کیا اور ماتم کر کے مولا فرماتے ہیں اصل گالے ہی انہاں 3 دی موت تو بعد بھی اسی واسطے رہے سا۔ جی میں بسم اللہ غازی کی موت کے بعد ہم ایسے اجلے بھائی بہنوں سے جدا ہو گئے، بیٹے جی حوصلہ مولا تیرا قرصہ قبول فرمائے۔ مجھے پتا ہے نا میرے سینے میں کون سا مصائب ہے، جی بسم اللہ کرا، اللہ جی بابا جی بھائی اللہ تیرا قرصہ قبول فرمائے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے بابا جی، آپ مجھے بتائیں گے کوئی میرا بھائی بتائے گا کہ سیدوں کے کل بچے کتنے تھے کربلا میں؟ 84 کتنے؟ 40 اور 4 44، 44 بچے کیسے مرے؟ شاہ جی بابا جی سید معاف کریں، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ جب بچے کا ہاتھ تھک کے چھوٹ جاتا، بچہ نیچے گرتا، پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آ جاتا۔ سفر ہوتا گیا، سیدوں کے بچوں کی قبریں بنتے گئے۔ 84 میں سے 40 گئے، باقی بچے 40۔ سوال کرو زیادہ مجھ تو بھائی انہیں 40 نتی بنے ہیں۔
میں جملہ پڑھنا ہے سیدہ کو معافی مانگ کے جتھے جتھے میری بھیناں سمجھن پیاں اپنے بھرا نو مسافر سمجھ کے معاف کرا جے تے جننے کھلوتے بیٹھے ہونا تانوں مولا دی قسم ہے پھر صحیح جملہ ہے کہ ایک باری ہائے کرا جے ہوا یہ تھا جب کٹا ہوا علم اور پھٹا ہوا مشکیزہ جھکی کمر کے ساتھ حسین خیمے آیا ہے نا 40 بچوں کے ہاتھ میں خالی جام تھے انہوں نے علم دے کے سمجھا شاید چچا پانی لے آئے آ کے حسین سے پوچھا حسین کہتا ہے غازی مارا گیا کھڑے کھڑے 40 بچے وہی مر گئے ہاتھوں میں خالی جام تھے جی حوصلہ جی حوصلہ جی حوصلہ مولا تیرا شاہ سے کہ اللہ کو شاہ کروں فرمائے میں جہاں کلے بار سجدہ پڑھ کے آ رہا ہوں مجھ سے پوچھئے لوگوں کی حالت کیا ہوئی تھی اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جوش زیادہ ہو بلند آواز سے ہائے کیجئے اور جوش بڑھ جائے ہاتھ کا استعمال کر کے ہائے حسین کیجئے تاکہ آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنے میرے چھوٹے مولا فرماتے ہیں میری جگ کو رونے والا ایک ہونا روح زمین سے افضل ہے پوری کائنات اس کی قیمت ہے اس لیے ہمیں آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے آپ کی زندگی عزیز ہے جوش آئے اونچی آواز میں ہائے کرو اور جوش آئے ہائے حسین کہو تاکہ دل پہ بوجھ نہ آئے آپ کی زندگی اللہ محفوظ رکھے اچھا یہ بھی آپ نے سن لیا آخری جملہ تمہید کا اس کے بعد ایک بیان کروں گا آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا یہ جملہ آپ نے رک کے سننا ہے اور اندر کھاتے رونا ہے آپ خود ہی رو پڑیں گے بابا جی بچپن میں عدر شاہ جی بچپن میں مولا حسین نے ایک شیر پالا تھا جس کا نام تھا ابو الحارث لوگوں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر آتا ہے اسے کہیے اسے آزاد کر دیں حسین مولا شیر سے کہتے ہیں کہ شیر میں تجھے آزاد کرتا ہوں اپنی زبان میں کہتا ہے مولا تو جانتا ہے نا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا میں بسم اللہ کہنا مولا میں کہاں جاؤں جی بسم اللہ حوصلہ حوصلہ بھائی مولا تیرا قصہ کرو مولا جی بسم اللہ سید آگا مولا میں کہاں جاؤں امام فرمایا تو چاہتا کیا کہتا ہے مولا آپ سے پھر ملنا چاہتا ہوں فرمایا میں سچی صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں میں فرزند زہرا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری میری ایک ملاقات ضرور ہوگی مولا کہاں جاؤں نہ سن کے ہائے کرا جائے مولا کہاں جاؤں فرمایا جنگل میں چلا جا جس کا نام نینوا ہے جسے آپ کربلا کہتے ہیں وہاں چلا جا سید کا وعدہ ہوا ایک بار تیری میری ملاقات وہاں ہوگی لو جی غریب بن کے پھوڑی دے بیاہ جے پاہمیں شیعہ سے پاہمیں سنی غریب بن کے ہائے کرا جے پوچھو سوال کرو زیادہ مجھ تو بھائی تو تاریخ کا طالب علم ہے 10 ہوئے شیر کب ملا حسین کی قسم شیر تب کربلا آیا تھا جب 9 حصوں میں حسین کا لاشا بکھرا ہوا فرزند زہرا کی لاش 9 حصوں میں تقسیم تھی جی بسم اللہ کرا یہ صدقہ جاوا یہ شیر مولی صاحب اللہ شاہ جی یہ شیر جی بسم اللہ بابا جی کہتے ہیں دلایا کس نے بابا جی میں یہی بتانے لگا ہوں 9 حصوں میں فرزند زہرا کی لاش بکھری ہوئی تھی جب یہ شیر پہنچا ہے نا شام غریبہ ہو چکی تھی سید زادیوں کے برکے لٹ چکے تھے بچے جو بچے تھے وہ سارے یتیم بچے تھے اب جو نے سنتے ہیں جملہ اس نے آ کے نا شبیر کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا ہم ایسے ماتم کرتے ہیں نا ایسے وہ سارے صدقے جانا وہ سر مارتا تھا پتھر پہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اس کا ماتھا پھٹا اگلے پنجے جوڑ کے نا مولا سے کہتا ہے مولا سارے ہائے کرا جے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ایک حملے کی اجازت دے میں ان سے پوچھوں زینب کی چادر کس نے لوٹی ہے عزیز بسم اللہ قرآن کا غلاف کس نے جنت کے قرآن کا غلاف کس نے لوٹا ہے مولا میں تیرا بچپن کا ساتھ جی صدقہ حوصلہ جی حوصلہ بطر حوصلہ جی بسم اللہ کہا بھائی اللہ تیرے سارے کا فرصہ قبول فرمائے 1 منٹ اور پڑھوں گا اور ماتم حسین کی صلاح دیتا ہوں 1 منٹ برداشت کیجیے جی بسم اللہ کرا مولا میں تیرا بچپن کا ساتھی ہوں مولا میں تیرا شیر ہوں مولا کیا مجھے اجازت ہے میں حملہ کروں کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میری طرف سے اجازت ہے وہ سامنے تیری مرشدزادی کھڑی ہے جس کے بال کھلے ہوئے جس کے ہاتھ میں جلی ہوئی لکڑی ہے اور جو آج غازی بن کے کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ اگر تیری مرشدزادی تجھے اجازت دے میری طرف سے اجازت ہے جا کے حملہ کر دے قرآن دی قسم وہ جملہ میں نے میر پور شاہ جی کہا لوگوں نے ایسے مٹھیاں بند کی اتنا زور سے ماتم کیا کہ نوجوانوں کے رخسار پھٹ گئے میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جذبات زیادہ ہو جائے ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا آہستہ آہستہ قریب آیا چونکہ پاک بی بی کی چادر نہیں تھی نا اوپر نہیں دیکھا نگاہیں نیچے ہیں جب سید زادی کے قدم آیا نا بابا جی پیر نہیں لینا پیا اس نے منہ پھیرا اگلے پنجے جوڑ کے کہتا ہے پاک بی بی میرے سید کہہ رہے ہیں اگر تیری مرشد زادی اجازت دے
میں حسین کا شیر حملہ کرنے کو تیار ہوں. ایک باری سارے علماء نے دیکھو جی, ایک باری دیکھو جی, ان ممبروں نے دیکھو جی. جب کہا نا میں حسین کا شیر حملہ کرنے کو تیار ہوں, اگر آپ اجازت دے, جلی ہوئی لکڑی زمین پہ پھینکی بی بی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں بی بی زور سے کہہ دیا, کیا اپنے مولا سے کہہ دے میں تیرے شیر کو اجازت نہیں دیتی. جب میرا شیر ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا اور بار بار اور میرے قدموں حوصلہ 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 بھائی حوصلہ, بار بار میرے قدموں جی حوصلہ جی حوصلہ بھائی مولا جی بسم اللہ مولا تیرا کچھ حوصلہ. جناب سیدہ آپ کا ماتم ہو, ایک بار سارے لوگ ایک بار میں بسم اللہ ایک بار سارے لوگ بار بار کہتا تھا ایک جی حوصلہ, ایک حملے کی اجازت دے دے, پھر تجھے بدماشوں سے بولنا نہیں پڑے گا, پھر تجھے شرابیوں سے چادروں کا سوال نہیں کرنا پڑے گا. ایک بار آپ سانس لیجئے, میں آخری جملہ کہتا ہوں, ہمارا مقصد آپ کو رلانا ہے, مارنا نہیں ہے. ایک بار سانس لیجئے, اللہ آپ کا گریہ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. اچھا اب آپ یہ علم دیکھتے ہیں نا, نیچے کپڑا ہے اور اوپر پنجہ ہے, اسی طرح نا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ میں دسنا, جب سیدہ سکینہ نے کہا تھا نا چچا میرا اصغر کیسا ہے, تو بی بی پاک کے پاس مشکیزہ تھا. کہا اے سیدزادی آپ ہو مولا کی تہجد کی کمائی, مجھے یقین ہے اگر مشکیزہ آپ پہناؤ گی نا تو مولا حسین بھی روک نہیں سکیں گے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے چچا آپ کا قد بڑا ہے, میں مشکیزہ کیسے بناؤں؟ علم الویدو پہ کپڑا نیچے ہے پنجہ اوپر ہے. ایک کری علم الویگ کے سارے ہائے کرے آئیے, لکھا ہے سکینہ کے سامنے غازی اتنا جھکا کہ عباس کی پیشانی سیدزادی کے قدموں پہ آ گئے. جنہیں میرے لوگ دیکھنا ہے نا وہ ساری رات روتا رہے گا کہ جب پاک بی بی نے محسوس کیا نا کہ چچا کے ہاتھ, چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے, چچا کے ہاتھ میرے قدموں پہ ہیں. جناب زہرا کی پوتی ہونے کی وجہ سے یوں سیدزادی نا ہچکیاں لے کر رونے لگی, اور روتے روتے بی بی کہتے ہیں چچا جی مرشد دادی کیا سمجھ کے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا؟ جھکے علموں والا کہتا ہے وقت کی زہرا. جب کہتے ہیں نا جی حوصلہ, جب کہتے ہیں نا وقت کی زہرا, بی بی رو کہتے پھر میں سکینہ بن کے نہیں دادی بن کے وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت تک میرے بابا کا علم نیچے رہے گا, تیرا ہاتھ اوپر رہے گا. آج بھی دیکھیں یہ جناب سکینہ کی دعا ہے. آخری جملہ کہتا ہوں, میں نے آپ کو کہا نا سانس لیں, آخری جملہ کہہ کے آپ کو سلام کہتا ہوں. کیا سنتے ہیں آپ یہی سنتے ہیں نا کہ غازی عباس نے مشکیزہ بھرا, میرے بادشاہ کی سواری کا نام ہے اشعل, گھوڑے کا نام اشل تھا. جب سرکار بے بسی ہائے نکلے گی, جناب بنانا میں کدی نہیں رویا, ادھی بھی ہائے نکلے گی. لکھا ہے کہ جب غازی عباس مشکیزہ بھر رہے تھے تو یہ اشل جو سرکار کا گھوڑا ہے نا, اس نے اگلے سوم اٹھائے, زور زور سے پانی میں مارنا شروع کیا. اچھل کے پانی عباس کے کپڑوں پہ آتا ہے. اول الامر کا بیٹا کہتا ہے ماذا فعلت یا اشل, اشل یہ کیا کر رہا ہے؟ تھوڑی ہائے نکل جانی ہے. اپنی زبان میں کہتا ہے بادشاہ اگر مشکیزہ خیمے نہ جائے تیری لاش تو جائے گی نا, تیرا لباس نچوڑ کے سکینہ اصغر کو پھر آنے گی. مولا اس کا اصغر بڑا پیاسا ہے, مولا میں بسم اللہ کرا, مولا اس کا اصغر بڑا پیاسا ہے, مولا تیرا لباس نچوڑ دی بسم اللہ کرا. جملہ میں نے آخری کہنا ہے, آپ سے گزارش یہ ہے, سید موجود ہے, علم پاک موجود ہے, صرف گزارش اتنی ہے کہ کوئی پرامن ہوئے نہ کہ دوبارہ پڑھ. میں جہاں سے چھوڑوں گا آپ کو مولا عباس کے علم کی قسم ہے آپ دوبارہ نہیں کہیں گے. آپ بیٹھ کے روئیں, آپ کھڑے ہو کے ماتوں کریں, اپنے آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے آپ کو علم کا واسطہ کہ اگلا جملہ پڑھ, چونکہ میں ڈرا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے اگلے جملے میں کیا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو علم کا واسطہ, آپ مجھے روکیں گے نہیں جہاں تک میں پڑھوں گا. اچھا آپ نے سنا, مشکیزہ لیا, غازی کا دایاں بازو قلم ہوا, پھر بایاں کٹا, عباس نے تسمہ منہ میں لیا, جہاں سے تیر آتا ہے ہاتھ ساتھ نہیں تھے, سر آگے کر کے کہتا ہے آ علی اصغر کا صدقہ, آ سکینہ کا صدقہ. اور ذاکر یہاں پہ پڑھتے ہیں, بڑے بڑے ذاکر آج بھی آئے تھے نا, امجد جوہری صاحب کتنے بڑے عالم دین ہیں, کتنے بڑے علامہ کے بیٹے ہیں, ان سے لے کے ثقلین گلو تک جتنے ذاکر ہیں نا, یہ تیرے ڈر سے کہتے ہیں کہ جب مشکیزہ پھٹا ہے نا تو غازی نے کہا تھا گھوڑا منہ پھیر لے. اب مجھے سکینہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, قرآن دی قسم یہ گل نہیں ہو, علم کا کپڑا اتار کفن بنا کے میرے سر پہ ڈال. اصل بات یہ تھی عباس کی حالت ایسی تھی, حسین پکڑتا جاتا, غازی بکھرتا جاتا, اور مجھے علم کی قسم قاسم کے ٹکڑے تھوڑے ہیں. حوصلہ
حوصلہ ہے, قاسم کے ٹکڑے تھوڑے ہیں سیدنا, غازی کے ٹکڑے زیادہ ہے. اب عباس گرا ہے, ٹکڑے ہو گئے لاش. ادھر سے حسین رو رہے ہیں, رو رہا ہے شبیر غریبوں کی طرح, ہچکیاں لے کے فرزند زہرا رو رہا ہے. امامہ کھل کے گلے میں آیا ہے, پاس میں 4 سال کی ناطق قرآن بی بی کھڑی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے بتائیں گے میرا چچا کس حال میں ہے. ہچکیاں لے کے حسین روتے ہیں, موٹے موٹے آنسو گرتے ہیں. بابا میرے چچا کہاں ہے؟ حسین خاموش. جی بسم اللہ حوصلہ. تیسری مرتبہ سیدہ دی قریب آئی, بابا کی آواز میں ہاتھ ڈالا, ہلا کے کہتے بابا میں سکینہ, تیرے سینے کا طویل, تیرے دل کی ٹھنڈک, تیری تہجد کیوں ہے؟ بابا میں پوچھتی ہوں میرے چچا کہاں ہے؟ پھر بھی حسین جیسا صابر بول نہیں سکا. ایک مرتبہ قرآن کی طرح سکینہ کو بلند کیا, کہا خود دیکھ کہاں ہے. اور ننگل مرزا والا جوہی سید زادی نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماتم کر کے بھی کہتے بابا اصغر مرتا ہے تو مرے, ایک بار چچا کو بلا لے. کہا کیا دیکھا؟ کہا میرے چچا گرے ہیں, ہاتھ ساتھ نہیں ہے, اوپر سے کوئی خنجر مارتا ہے, کوئی تلواریں مارتا ہے. ایک بار بیٹھ کے, ایک کاری بیٹھ کے سنو گے, ایک کاری بیٹھ کے, تو ہمیں مولا غازی کی قسم ہے, ایک کاری بیٹھ کے سنو گے. اور ذاکر کہتے ہیں حسین چلے, کمر جھکی شادی, اور کہتے ہیں حسین کو ٹھوکر لگی. عباس کا دایاں بازو تھا, پھر ٹھوکر لگی, بایاں بازو تھا, پھر ٹھوکر لگی, علم تھا, پھر ٹھوکر لگی, مشکیدہ تھا. لا الہ الا اللہ کی قسم ذاکر ڈرتے ہیں, محمد رسول اللہ کی قسم ذاکر ڈرتے ہیں. بھائی آواز دیجیے, علی ولی اللہ کی قسم ذاکر ڈر کے کہتے ہیں ٹھوکر لگی, ٹھوکر نہیں لگی. غازی کی علم کی قسم ہے, ادھر عباس گرا,